إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ حاضرین ملت، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، ہم سب حالات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہر دن ایک نیا مدعا مسلمانوں کے ساتھ کھڑا کیا جا رہا ہے، لیکن خصوصاً مسلمانوں کے دلوں سے ایمان سے جڑا ہوا مسئلہ مسجدوں کا مسئلہ بہت پرانا ہے۔ مسجدوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، ان میں مداخلت کرنا، ان کی زمین پر شرپسند طاقتیں اپنا قبضہ جمانا، یہ نئی بات نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے شرپسند شخص نے ایک کتاب لکھی، اس میں اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں 800 سال جو مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اس میں تقریباً 80,000 ایسی مسجدیں ہیں کہ جس پر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے۔ وہ 80,000 مندریں تھیں، وہاں پر غیر مسلم کی پوجا کی جاتی تھی۔ مسلم حکمرانوں نے عرب ممالک سے آ کر ہندوستان میں قبضہ کیا اور ان مندروں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح سے ان کا دعویٰ ہے، اور آج بھی شرپسند عناصر کا یہ دعویٰ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایسی 60,000 مسجدیں بنی ہیں جو مندروں کے اوپر بنی ہوئی ہیں۔ محترم حضرات، ایسے حالات میں، ایسے نازک موڑ پر دن بدن ایک نئی مسجد غیر مسلم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مسجدوں کا ایسا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے مسلمانوں میں ایک ہیبت ہے، اور کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے، تاریخ پر ہم مسلمانوں کی نظر نہ ہونے کی وجہ سے، میری اور آپ کی، ہمارے سلف حکمران بادشاہ جو اس ملک کے اعظم میں 800 سال حکومت کرنے کے بعد ان کی تاریخ کو ہم بھلا چکے ہیں۔ جب کوئی مسجد کا دعویٰ مندر کی بنیاد پر کیا جاتا ہے تو ہم ہیبت کھا جاتے ہیں، کھوکھلا جاتے ہیں، اور بزدل انداز میں صرف 2-3 دلیلوں کا سہارا لے کر ہم چھپے پھرتے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ سے میں آپ کے سامنے
اسلام کی وہ تاریخ پیش کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم رعایا کے ساتھ، جہاں پر مسلمان حکمران تھے، جہاں پر مسلمانوں نے جہاں بانی حکومت کی تھی، وہاں پر مسلمان اپنے اقلیتوں کے ساتھ، اپنے کمزوروں کے ساتھ، اپنی کم والی طاقتوں کے ساتھ کس طرح سے رہیں گے، ان کے عبادت خانوں کو کس طرح سے لے کر چلیں گے، ان کی عبادتوں کو کس طرح سے آگے بڑھائیں گے، کس طرح سے وہ غیر مسلم حکومتوں میں عبادتیں کریں گے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، کیا اللہ کے دین میں غیر مسلموں کے لیے کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اللہ کے دین میں غیر مسلموں کے لیے کوئی عبادت کا طریقہ نہیں ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں عبادت کرنے کا کوئی طریقہ بیان نہیں کیا گیا ہے؟ کیا دین میں دنیا میں بسنے کے لیے غیر مسلم جتنے بھی لوگ آباد ہیں وہ تمام مسلمان ہونا پڑے گا؟ محترم حاضرین کرام، یہ افکار و خیالات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس کی نکتہ چینی باطل طاقتیں بزور کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ مسلم حکمرانوں نے ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ 800 سال جو حکومت کی، انہوں نے غیر مسلموں کا خون چوسا، نعوذ باللہ، انہوں نے غیر مسلموں کو دبایا، ان کی جائیدادوں پر، ان کی عبادت خانوں پر قبضہ کیا۔ کیا یہ دعویٰ سچ ہے؟ کیا اس کا علم مجھے اور آپ کو ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے؟ مسلمانوں نے کس طرح جہاں بانی حکومت کی تھی؟ محترم حاضرین، جاننا چاہیے، معلومات رکھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈنکے کی چوٹ پر جواب دینا چاہیے۔ ہر مسلمان کو مسلمانوں کی موٹی موٹی تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ آج کے اس دور میں بھی مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کی تاریخ یاد نہیں ہوگی تو یاد رکھیے ہندوستان میں پستے پستے زندگی گزاریں گے، تو یاد رکھیے ڈرتے ڈرتے زندگی گزاریں گے۔ مسلمانوں کی تاریخ کے صفحات کو دبایا جا رہا ہے، ان کے صفحات کو پلٹایا جا رہا ہے، ان کی تاریخ کو نصاب سے، سلیبس سے بدلایا جا رہا ہے۔ میرا اور آپ کیا کیا کردار ہے؟ ہم تاریخ جاننے میں کتنے بیدار ہیں؟ ہم تاریخ کو یاد کرنے میں، ان کو پڑھنے میں اور غیر مسلمین کو بتلانے میں کتنے بیدار ہیں؟ محترم حاضرین کرام، جب غیر مسلم ڈیبیٹوں پر، ٹی وی چینلوں پر، سوشل میڈیا پر یہ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ مسلم حکمرانوں نے غیر مسلموں کی جائیدادوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو قبضہ کر کے ان کو مسجدیں بنایا، ان کو اپنی عبادت خانے بنا لیے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا الزام کہاں پر جاتا ہے پتہ ہے؟ اس کا سب سے بڑا الزام اسلام پر اٹھتا ہے۔ گویا کہ وہ غیر مسلم یہ بیان کرتے ہیں، خفیہ انداز میں یہ بتاتے ہیں کہ ان مسلم حکمرانوں نے اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر غیر مسلموں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا ہے۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ آئیے اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پھر ہمارے مسلم حکمرانوں کا اس سلسلے میں کیا رول تھا؟ انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ کتنے حسن سلوک سے پیش آیا؟ کچھ واقعات پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کسی کو بزور دست اس کی گردن پر تلوار رکھ کر اسلام میں قبول کروانا، اسلام میں لانا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کوئی اس کی دخل اندازی ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی حاکم، کوئی طاقتور شخص عہدے کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی غیر مسلم کو لالچ دے کر اس کی گردن پر تلوار رکھ کر اسلام قبول کروانا، یا ان کی جگہوں کو عبادت خانے بنانا، یا ان کے مندروں کو، یا ان کی گرجا گھروں کو اسلامی لبادے میں اڑانا، اسلامی لبادے میں لانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کسی کو زور دست، کسی کو طاقت کے ساتھ دین میں، اسلام میں لانا نہیں ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی بنیادی تعلیم ہے اور یہ اسلام کا سب سے بنیادی اصول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، یہ آیت یا اس کا ترجمہ آج کے ان حالات میں اس کو یاد رکھنا، اس کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو لوگ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو گالی نہ دو۔
ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، ان کو غلط سلط الفاظ سے نہ پکارو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے آپ اگر دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے، دوسروں کی جو لوگ عبادت کیا کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہیں گے، دوسروں کے بتوں کو، دوسروں کے گرجا گھروں کو برا بھلا غلط کہیں گے، تو بغیر کسی علم کے وہ اللہ کو گالیاں دیں گے، اللہ کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، وہ اللہ کے بارے میں غلط سلط باتیں بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرمایا۔ آج ایک مسجد کا مسئلہ چھڑ گیا ہے، گیان واپی مسجد۔ اس مسجد سے متعلق غیر مسلمین کا یہ دعویٰ ہے، ان کے وکلاء کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں پر ان کی عبادت کی ایک چیز شیولنگ موجود ہے۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ پانی کا فوارہ ہے۔ اب مسلمان بغیر کسی علم کے، معلومات کی کمی کے، قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات کی دوری کی وجہ سے سوشل میڈیا پر عام مجلسوں میں ہنستے پھرنا، مذاق اڑاتے رہنا، اس کے اوپر کمنٹ کرنا۔ محترم حاضرین کرام، آپ اگر ان کے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے، ان کے عبادت خانوں کو گالیاں دیں گے، ان کے بتوں کی توہین کریں گے، تو یاد رکھیے جو شرپسند لوگ جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، جو شرپسند لوگ حکومتوں میں ہیں، کیا وہ آپ کے رب کو گالی نہیں دے سکتے؟ کیا ان کے پاس سوشل میڈیا نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کر سکتے؟ جب مسئلہ کورٹ میں ہے تو میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی بھاوناؤں کا، ان کے جو ہے دعووں کا عزت و احترام کریں، اور مسئلہ کورٹ کے حد تک چھوڑیں، چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اور غیر مسلموں کی عبادتوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو، ان کے بتوں کو گالیاں نہ دیا کریں، برا بھلا نہ کہا کریں، ان کا مذاق نہ اڑائیں بغیر کسی علم کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ آپ کی مسجدوں کا مذاق اڑائیں گے، وہ آپ کے رب کا مذاق اڑائیں گے، وہ آپ کے نبی کا مذاق اڑائیں گے، وہ آپ کی قرآن مجید کا مذاق اڑائیں گے، اس کی توہین کریں گے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا جب کبھی بھی مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، یہ لازمی نتیجہ ہے کہ غیر مسلمین بھی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ جب ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے تو غیر مسلمین بھی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا کرتے ہیں۔ یہ آپس میں لازم و ملزوم چیز ہے۔ پھر ہم کیوں تمسخ کا باعث بن چکے ہیں؟ پھر ہم کیوں معاشرے میں ایک مذاق کا باعث بن رہے ہیں؟ محترم حاضرین، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ کے علاوہ پکارنے والوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو گالیاں نہ دو بغیر کسی علم کے۔ وہ اللہ کو گالیاں دیں گے، اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ پھر ایک تیسری آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو دور نہ کرتا، نہ ہٹاتا، تو آگے فرمایا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يَذْكُرُ فِيهَا اسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو وہ لوگ گرجا گھروں کو، بت خانوں کو، جن میں آگ کی عبادت کی جاتی ہے، آگ کی پوجا کی جاتی ہے، ان کو گرا دیا کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابو بکر الجصاص، ایک بہت بڑے حنفی عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ يُدْفَعُ عَنْ هَدْمِ مُصَلِّيَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر، مسلم حکمرانوں پر، اہل اسلام پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل الذمہ، اپنے جو ذمہ دار ماتحت اقلیت میں، مائنورٹیز میں جو لوگ ہیں، ان کے عبادت خانوں کا حفاظت کرنا، دفاع کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس آیت سے انہوں نے استدلال کر کے بیان فرمایا کہ اہل الذمہ جو اقلیت میں، مائنورٹیز میں غیر مسلمین رہتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کا، بت خانوں کا، ان کے گرجا گھروں کا، ان کی حفاظت کرنا یہ مومنوں پر ضروری ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فی الآیۃ دلیل علی ان هذه المواضع المذکورہ لا يجوز ان تهدم على من كان له ذمة او عہد من الکفار۔ اگر مسلمانوں کے ماتحتی میں غیر مسلمین رہتے ہیں تو وہاں پر ان مسلمان حکمرانوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ غیر مسلمین کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں،
ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، ان کو گرانا، ان کو منہدم کرنا، ان کے ساتھ جو ہے غلط حرکتیں کرنا، یہ مسلم حکمرانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احکام اہل ذمہ میں فرماتے ہیں یدفع عن مواضع متعبد بہم بالمسلمین، مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ غیر مسلمین کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، ان کے زیادتی کرنا، ان کو نقصان پہنچانا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین کرام، ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کی آیتوں سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا، چھیڑ چھاڑ کرنا، نفرت انگیز حرکتیں کرنا، جس سے فساد کا ماحول برپا ہو، جس سے امن خراب ہو، جس سے فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو، ایسی حرکتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرمایا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ کا ایک اصول ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ لا ضرر ولا ضرار، کسی کو نہ نقصان پہنچایا جائے اور نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ آپ کسی کو نقصان پہنچانا بھی نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ آپ کا بھائی ہو، اگرچہ کہ آپ کے گھر والے ہوں، اگرچہ کہ آپ کے اہل الذمہ ہوں، اگر کہ آپ کے مائنورٹیز ہوں یا آپ سے زیادہ لوگ رہتے ہوں، کسی کو نقصان پہنچانا شریعت اسلامیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور آپ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اگر آپ کو، آپ کی جگہوں کو، آپ کی جائیدادوں کو، آپ کے عبادت خانوں کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو یہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں۔ محترم حاضرین کرام، یہ اسلامی تعلیمات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کی زندگی تکلیفوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، آزمائشوں میں گزاری۔ پھر اس کے بعد مدینہ گئے، وہاں پر مسلمانوں کی خود مختار حکومت بنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے جنگوں کا آغاز کیا، بدر، احد، غزوہ تبوک، پھر اسی طرح سے کئی جنگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا موقع آیا، پوری فوج لاج و لشکر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس قوم میں جا رہے تھے جس قوم نے 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، مارا، جان کی دھمکیاں دی، ان کے صحابہ کرام کو قتل کیا، صبح و شام تکلیفیں دیتے تھے۔ جب واپس پلٹ کر بطور فاتح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول کا امن دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء۔ جب مکے میں داخل ہو رہے تھے کہ کہا کہ جاؤ آئے کفار مکہ، جاؤ آئے مشرکین جنہوں نے مجھے ستایا تھا، جنہوں نے میرے صحابہ کو ستایا تھا، جنہوں نے مجھے مکہ سے، میری سرزمین سے نکالا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، آج تم آزاد ہو، آج تمہارے لیے صرف اور صرف امن ہے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی تمہیں جو ہے تکلیف نہیں دے گا، کوئی تمہیں تمہاری زمین سے دور نہیں بھگائے گا۔ یہاں تک کہ سرداروں کو تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن امن نصیب فرمایا۔ کیا یہ مسلمانوں کی تاریخ کو نہیں بتاتا؟ کیا یہ مسلمانوں کا غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک نہیں تھا؟ محترم حاضرین کرام، غیر مسلموں کو یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں فتح مکہ کے وقت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک ایک شخص کو پکڑ پکڑ کر مارتے، ایک ایک شخص کی گردنیں اڑا دیا کرتے تھے، اور کفار کے بڑے بڑے سردار اس وقت میں ڈر ڈر کر گھروں میں اندر اندر چھپے ہوئے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا اعلان کر دیا ہے تو کفار کو یقین نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ امن پسند شخصیت اتنی تکلیف لینے کے باوجود بھی اتنا اچھے انداز میں وہ کیسے ہمیں امن نصیب کر سکتے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، یہ معلومات ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے غیر مسلمین بھائیوں میں اور سوشل میڈیا میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ حالات کا یہی تقاضا ہے، حالات یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعارف کرائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی، غیر مسلمین کے ساتھ ان کا تعلق، غیر مسلموں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، آگاہ کرانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ لوگ جان لیں گے، تاریخ پڑھیں گے، معلومات ان کو مل جائیں گی تو یاد رکھیے اللہ کی قسم، یہی قوم جو آج ہماری اور آپ کی مسجدوں کے خلاف کھڑی ہے، یہی قوم ہمارے دفاع کے لیے کھڑی گی، یہی قوم ہمارے لیے مقدمے لڑے گی، یہی قوم ہمارے لیے جو ہے باقاعدہ طور پر تعاون میں آگے آئے گی۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے، لوگوں کو تعارف کرانے کی ضرورت ہے۔
اسلام میں جو امن بیان کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس جب فتح ہوا، بیت المقدس گئے، جانے کے بعد دیکھا کہ یہود و نصارہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ انہی لڑائی میں نصارہ نے یہودیوں کے گرجا گھر کو گرا دیا، یہودیوں کے معبد خانے کو گرا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب اس معبد خانے کے قریب گئے، جا کر دیکھا کہ وہ قدیم عمارت گر گئی تھی یہودیوں کی۔ لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ اے عمر بن خطاب، نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ نماز یہیں پر پڑھ لیجئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے اخلاق دیکھیے، اپنی غیر مسلمین رعایا کے ساتھ ان کا سلوک دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں گا، یہاں پر میں نماز پڑھ لوں گا تو تم جبراً اس جگہ کو مسجد بنا لو گے، جبکہ یہ معبد خانہ جو گرا ہوا ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھے بلکہ وہاں سے گزر گئے۔ محترم حاضرین، اب بات آتی ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں 800 سال مسلمانوں نے یہاں پر جہاں بانی حکومت کی ہے، یہاں پر غیر مسلموں کی بڑی تعداد کے باوجود بھی عرب سے مسلمان آئے، بسے اچھے انداز میں انہوں نے زندگی گزاری، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا۔ مکمل طور پر غیر مسلمین کی کثرت ہونے کے باوجود، وہ میجورٹی میں ہونے کے باوجود، مسلمانوں نے ان کے ساتھ بہت بہتر سلوک کیا، بہت زبردست حکومت کی، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، مذہبی رواداری کا خیال کیا، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی، یہاں تک کہ بڑے بڑے عہدوں پر غیر مسلمین کو منصب کیا، عہدہ دیا۔ لیکن آج دن بدن یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، ان کے حکمرانوں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جابرانہ، ظالمانہ ہماری زمینوں پر، ہماری مندیوں پر، ہمارے معبد خانوں پر قبضہ کیا ہے۔ دیکھیے، محمد بن قاسم سب سے پہلے اپنی فوج لے کر کیرلا سے ہندوستان میں داخل ہوئے، انہوں نے حکومت کی۔ اب غیر مسلمین مورخین، میں آگے بتاؤں گا کہ یہ پروپیگنڈا جو ہوا ہے، جو مسلمانوں میں اور غیر مسلمین میں جو پھیلایا گیا ہے، یہ جو نظریہ دیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے یہاں پر جابرانہ، ظالمانہ حکومت کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ غیر مسلمین مورخین، مسلم حکمران، بڑے بڑے انگریز جنہوں نے یہاں پر حکومت کر کے گئے، جنہوں نے تاریخ لکھی، وہ تمام لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہاں پر انصاف کے ساتھ حکومت کی، کسی کے ساتھ مذہبی رواداری کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ تمام کو یکساں جو ہے تمام کے ساتھ معاملہ کیا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بیان کیا جاتا ہے، ایک ہندو مورخ سر جادونات محمد بن قاسم کے بارے میں لکھتا ہے کہ شروع کے عرب فاتحوں، خصوصاً سندھ کے فاتحوں نے یہ عقل مندی اور مفید حکمت اختیار کر رکھی تھی کہ وہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو اور مذہبی مراسم کو مطلقاً نہ چھڑیں۔ محمد بن قاسم جب آئے بحیثیت فاتح، ان کا یہ اصول تھا کہ غیر مسلموں کے معبد خانوں کو کسی بھی حال میں ہاتھ نہ لگایا جائے، کسی بھی حال میں نہ چھڑا جائے۔ پھر بیان کرتا ہے وہ مورخ، غیر مسلم مورخ، جب وہ کسی شہر پر قبضہ کر لیتے تو وہاں کے غیر مسلم آبادی کو اسلام قبول کرنے کو کہتے، دعوت دیتے، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو ان کو وہی حقوق حاصل ہو جاتے جو فاتحوں کے ہوتے، اور اگر نہ کرتے تو اپنے مذہب کے مراسم ادا کرنے کی مکمل ان کو اجازت ہوتی۔ غیر مسلم مورخ یہ بیان کرتا ہے کہ محمد بن قاسم، جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں اسلام پیش کیا، سب سے پہلے بحیثیت فاتح ہندوستان میں آئے، ان کا یہ اصول تھا کہ غیر مسلمین کی عبادت خانوں کو، معبد خانوں کو ہرگز نہ چھیڑا جائے، ہرگز نہ ہاتھ لگایا جائے، بلکہ ان کے سامنے اسلام پیش کیا جائے۔ اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو بہتر ہے، اگر نہیں قبول کرتے ہیں تو ان سے جزیہ لے کر ان کو ان کے مذہب کی آزادی دی جائے کہ وہ جس طرح سے چاہیں زندگی گزاریں، جس طرح سے چاہیں عبادت کریں۔ اور ایک انگریز مورخ لکھتا ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، عرب فاتح جو رویہ ماتحت کے ساتھ برتتے تھے، ہندوستان میں آ کر بالکل پلٹ گیا۔ یعنی اپنے عرب کنٹریوں میں، عرب ممالک میں جس طرح سے وہ سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ ہندوستان آئے، بحیثیت فاتح ہندوستان میں داخل ہوئے، تو ان کا معاملہ، ان کی حکومت، ان کی سیاست بالکل بدل گئی۔ بیان کرتا ہے انگریز مورخ، ہندوؤں کے مندروں کو جوں کا توں چھوڑ دیا اور بت پرست پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔
ہندوستان کی لڑائی دھرم یدھ یا جہاد نہیں رہ گئی، کیونکہ مذہب بدلنے کا وہاں سوال ہی نہیں تھا۔ سندھ میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی عبادت کی جاتی تھی۔ اسی طرح باوجود اسلامی حکومت کے بھارت میں غیر مسلموں کی عبادت، ان کے مندروں کی بھی حفاظت کی جاتی تھی۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، یہ مسلم حکمرانوں کی تاریخ ہے، یہ ان کا حسن سلوک اپنی غیر مسلم رعایا کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد ظہیر الدین بابر جس کے نام سے بابری مسجد ہے، بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ بابری مسجد آج ایک مندر کے نام پر موسوم کی گئی ہے، بنائی گئی ہے۔ اب اس کا سلوک دیکھیے کہ ظہیر الدین نے اپنے بیٹے ہمایوں کو اپنے مرتے وقت آخری جو وصیت فرمائی وہ ذرا غور سے سنیں۔ اپنے بیٹے ہمایوں کو، یعنی بابر کے بارے میں جتنا غلط سلط بیان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور اس کو بدنام زمانہ، ظالمانہ، جابرانہ حاکم قرار دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں مؤرخین کیا لکھتے ہیں؟ جب وہ اپنے وفات کے وقت مر رہا تھا، اپنے بیٹے ہمایوں کو بلا کر یہ نصیحت کرنے لگا کہ مذہبی تعصبات سے اپنے دماغ کو متاثر نہ ہونے دو، ہر قوم کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ایک غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرنا، تم کبھی بھی کسی قوم کے عبادت خانے کو منہدم نہ کرنا۔ پھر کس بنیاد پر بابر پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے غیر مسلمین کے مندر کو شہید کیا اور بابری مسجد بنائی؟ جبکہ بابر نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی۔ جو شخص نصیحت کرنے والا ہے، مرتے وقت میں نصیحت کرنے والا شخص کیسے کسی کی مسجد کو، اور جہاں پر غیر مسلمین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں پر ان کے ایک بھگوان کی پیدائش ہوئی تھی، کیا وہ بادشاہ نہیں جانتا تھا؟ اس کا حسن سلوک تھا، وہ جانتا تھا۔ اس نے کسی غیر مسلم کی جگہوں کو قبضہ کر کے وہاں پر مندر نہیں بنائی، لیکن آج وہ مسجد ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ بابر کے بارے میں معلوم رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد بابر جس کو مسجد کے بدنام کیا گیا، ایک مرتبہ ایک دلت بچہ، ایک آدیواسی بچہ کسی ہاتھی کے پیر میں آ گیا۔ بابر مسلمان تھا، بادشاہ تھا، ایک چھوٹا سا بچہ دلت ہاتھی کے پیر میں آ گیا اور ہاتھی منچلا رہا تھا۔ بابر علی الفور اپنی جان کو قربان کر کے آگے بڑھا اور اس بچے کو بچا لیا۔ وہیں پر بچے کی آہ و پکار ایک راجپوت کا بڑا براہمن کھڑا ہوا تھا۔ اس نے صرف اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس بچے کو بچانے سے انکار کر دیا کہ وہ بچہ دلت ہے اور میں براہمن ہوں۔ جب غیر مسلمین کا اپنے غیر مسلمین ساتھیوں کے ساتھ یہ رویہ ہے اور بادشاہ وقت بابر ایک دلت بچے کو اپنی جان قربان کر کے ہاتھی سے بچاتا ہے، اور یہ حسن سلوک غیر مسلمین کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ ان کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ان کو کیوں ہمارے مسلم حکمرانوں کے اخلاق پیش نہیں کیے جاتے؟ ان کو کیوں یہ اچھے اخلاق نہیں بتائے جاتے؟ محترم سامعین کرام، غیر مسلم مؤرخین نے اور ان انگریزوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو ڈیوائیڈ اینڈ رول، بانٹو اور حکومت کرو کے تحت مسلمان حکمرانوں کو اس بات سے مسلمان حکمرانوں کو بدنام کیا، اور ہندو قوم کو یہ بتا کر گئے کہ یہ لوگ لڑانے والے ہیں، انہوں نے تمہاری مندروں کو پر قبضہ کیا ہے، منہدم کیا ہے، تقریباً 80,000 کے قریب تمہاری اتنی جگہوں پر قبضہ کیا ہے۔ اس طرح کے انگریز مورخوں نے غلط تاریخیں لکھی صرف اس وجہ سے کہ وہ ہندوستان پر حکومت کر سکیں۔ محترم حاضرین، ابراہیم لودھی کے دور حکومت میں ایک مسئلہ آیا۔ بادشاہ وقت اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ایک مندر کو منہدم کریں کسی حکمت کے تحت، تو بادشاہ مفتیان کرام سے سوال کر کر ہی ہر کام کیا کرتے تھے۔ پورا مجمع بیٹھا ہوا تھا، مفتی کرام کو بلایا گیا، سوال پوچھا گیا کہ کسی مصلحت کے خاطر مندر کو گرایا جا رہا ہے اور غیر مسلمین بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ مندر کو نہ گرایا جائے۔ مفتی اعظم اس وقت کے انہوں نے بیان کیا کہ ہرگز بادشاہ وقت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر مسلمین کے معبد خانوں کو گرائے، ان کو تکلیف پہنچائے اور ان کو منہدم کرے۔ ابراہیم لودھی کی حکومت کا یہ واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی حد درجے بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ مذہبی رواداری کا پورا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے۔
انہوں نے اپنے ایک وزیر ابو الحسن کو یہ فرمان بھیجا کہ ہماری پاک شریعت اور سچے مذہب کی روح سے، یعنی شریعت اسلامیہ میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عابد، بڑے زاہد، بڑے متقی و پرہیزگار اور بہت بڑی سلطنت ان کی ہندوستان میں موجود تھے، یہاں تک کہ اتنی بڑی سلطنت پوری 800 سالہ مسلم حکمرانوں میں کسی کی نہیں تھی۔ ان کا نظریہ دیکھیے، یہ اپنے ایک وزیر کو یہ فرمان لکھتے ہیں کہ ہماری شریعت اسلامیہ میں یہ بات جائز نہیں ہے کہ غیر مذہب کے قدیم مندروں کو گرایا جائے۔ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آئندہ سے کوئی شخص ہندوؤں اور برہمنوں کو کسی وجہ سے بھی تنگ نہ کرے اور نہ کسی قسم سے ظلم کرے۔ ایک غیر مسلم مورخ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھتا ہے کہ کاش پریاگ اور دوسری عبادت گاہوں کے لیے اس نے جو جاگیریں وقف کی ہیں اور ہندو پیشواؤں کے ساتھ جو رعایتیں کی ہیں، اس انصاف پسندی کو ثابت کیا جائے، غیر مسلموں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے، جبکہ انہوں نے اپنی حکومت میں بڑے بڑے غیر مسلمین کو بڑے بڑے عہدے منصب نصیب کیے تھے، غیر مسلمین سے مشورہ لیا کرتے تھے، تو کیسے وہ غیر مسلمین کی عبادت خانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ محترم حاضرین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو اور غیر مسلمین کو بانٹنے کی خاطر، یہ جو غیر مسلمین دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلم حکمرانوں نے غیر مسلمین کے معبد خانوں پر قبضہ جمایا ہے، حکومتیں کی ہیں اور ان کو منہدم کر کے 80,000 مسجدیں بنائی ہیں، اس کا اصل ڈیٹا یہ ہے کہ انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی خاطر غیر مسلمین میں ایسی تاریخ لکھی، ایسی کتابیں لکھی، یہ بتانے کے لیے مسلمانوں اور غیر مسلمین کو آپس میں بانٹنے کے لیے، تاکہ مذہبی اعتبار سے یہ دونوں لڑتے رہیں اور ہم ان پر حکومتیں کرتے رہیں۔ انہی دلائل، انہی باتوں کو لے کر غیر مسلمین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلم حکمرانوں نے غیر مسلموں کے معبد خانوں کو ڈھایا ہے۔ محترم حاضرین کرام، حالات کا تقاضا یہ ہے، ہم نوجوان تاریخ کو پڑھیں، لوگوں کے سامنے بتائیں، منہ پر پٹی باندھ کے رکھنا اور اپنے علم کو سینوں میں رکھنا، مسلم حکمرانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت کو جو انہوں نے غیر مسلمین کے ساتھ اچھے انداز میں پیش کیا ہے، حسن سلوک سے پیش آئے ہیں، مذہبی رواداری کا خیال رکھا ہے، اگر ہم اس کو بیان نہیں کریں گے تو یاد رکھیے دن بدن مسائل بڑھتے جائیں گے، ہر دن ایک مسجد ہمارے ہاتھ سے نکلتی جائے گی۔ ان باتوں کو غیر مسلمین تک کسی بھی حال میں پہنچانے کی ضرورت ہے، کسی بھی حال میں لوگوں کے پاس بتانے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے، نوجوان ہوں، ہمارے بزرگ حضرات ہوں، خواتین ہوں، تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، خصوصاً ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے 800 سال ہمارے مسلم حکمرانوں نے جو جہاں بانی حکومت کی ہے، مذہبی رواداری کا خیال کیا ہے، حسن سلوک سے اپنی غیر مسلم رعایا کے ساتھ جو پیش آئے ہیں، اس تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، معلومات رکھنے کی ضرورت ہے۔ اندھے بن کر، آنکھوں پر پٹی ڈال کر، کانوں کو بند کر کے گونگوں بہروں کی طرح زندگی گزارنا، یہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ محترم حاضرین کرام، تاریخ کو لوگ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نصابوں سے مسلم حکمرانوں کی جو حسن سلوک ہے اس کو غلط بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باطل طاقتیں، شرپسند عناصر سوشل میڈیا پر ڈنکے کی چوٹ پر ہمارے مسلم حکمرانوں کے بارے میں غلط بولنا، ان کی غلط بیانی کرنا، ان کے بارے میں جابرانہ ظالمانہ الزامات لگانا اور اس بات کا دعویٰ کرنا کہ انہوں نے غیر مسلموں کے معبد خانوں کو، بتوں کو اور جو ہے عبادت خانوں کو گرایا ہے، منہدم کیا ہے، سراسر یہ بات غلط ہے، اس کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا ہے اور ہمارے مسلم حکمرانوں میں ایسی حرکتیں نہیں کی ہیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے امت مسلمہ کے حالات کو درست فرمائے۔ ہندوستان کے جو حالات بگڑ رہے ہیں اور مسجدوں کے اوپر جو دن بدن مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے انداز میں ہمیں اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مسجدوں کے، اپنے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھا مسلمان بنائے، عملی مسلمان بنائے، ہمارے مسلم امہ کی تاریخ کو پڑھنے والا مسلمان بنائے، لوگوں کے سامنے بتانے والا مسلمان بنائے۔ غیر مسلمین میں اچھے سے اچھا پیغام پہنچانا ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔